जी जनाब, एक बार फिर वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद, और जैसे कि हमारा आज का सब्जेक्ट है उस पर हम बात ज़रूर करेंगे, हमारे मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन एक और ख़बर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये अच्छी ख़बर तो नहीं है, एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी जो भी इंडस्ट्री हमारी है, और जिसे लेजेंडरी लोग इस तरह के अब शायद बहुत कम देखने को आते हैं, और ये इनका जो गैप है वो कभी फिल नहीं हो सकेगा। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ लईक अहमद साहब की, जो पीटीवी के बहुत बेहतरीन जो न्यूज़ कास्टर थे, न्यूज़ होस्ट थे। उन्होंने करंट अफेयर्स के शोज़ भी बहुत ज़्यादा होस्ट किए। नॉलेज माशाल्लाह से उनमें इतनी थी, जिस तरह से उनका अंदाज़ था शोज़ प्रेजेंट करने का, वो आज तक लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आज वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो मैं और हमारी पूरी टीम के साथ मैं मिलकर मैं चाहूँगी कि उनके घर वालों को हम एक तसल्ली दें, और ज़ाहिर दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में बेहतरीन से बेहतरीन जगह दे, आमीन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा आज का सवाल है उस पर आते हैं कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है, आप लोग क्या समझते हैं कि वो अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या मेहनत करना पसंद करती है, या फिर वो ये समझते हैं कि जी मेहनत में टाइम वेस्ट होगा, हार्ड वर्किंग नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्टकट्स अपना लेते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि लोगों के जहन में, ख़ास तौर पे नौजवानों के जहनों में सिर्फ एक बात होती है कि कुछ भी हो जाए हमने बस मंजिल तक पहुंचना है, चाहे वो कोई शॉर्टकट लेकर पहुंचे या तवील रास्ता लेकर, एक मुश्किल रास्ता लेकर मेहनत कर कर आगे पहुंचे, पर पहुंचना है हमें। तो उन चीज़ों में डिफ़र कहाँ आता है, किस तरह से इख्तलाफात पैदा होते हैं, किस तरह से फिर आपकी ज़िंदगी उन चीज़ों से मुतासिर होती है, ये आपने जो है हमें ज़रूर बताना है, अपनी राय ज़ात दीजिएगा। साथ साथ हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं, अब उनकी तरफ आ जाते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। और ज़बरदस्त बात है, एक सीनियर और एक जूनियर का कॉम्बिनेशन आज यहाँ पर मौजूद है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि टाइप एक ही है माशाल्लाह से, दोनों की बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं। एक के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत यंग एज से उन्होंने पीटीवी से ही आगाज़ किया था, तो एक तरह से वो अपने घर वापस आई हैं, और माशाल्लाह से जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स अपनी वोकल के साथ किए, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जो मज़ीद आगे सिंगर बनना चाहते हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सदफ मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके जी, और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा हमारा शो जब आप लोगों के साथ हम और आगे बातचीत करेंगे। साथ साथ एक और हमारे यहाँ मेहमान मौजूद हैं, उनके क्रेडेंशियल्स भी बहुत ज़बरदस्त है। एक उभरता हुआ स्टार और सितारा अगर कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में इसी तरीके से लोग तरक्की करते हैं कि हमेशा ऊंचा देखें, कभी ये ना देखें कि जी हम डिसहार्ट हो जाए या हम ट्राई नहीं करें, और उम्मीद हमेशा उनकी पॉजिटिव रहती है। उन्होंने बहुत अच्छे जो हैं वो परफॉर्मेंसेस दिए हैं। आवाज़ माशाल्लाह से अल्लाह ताला का एक बेहतरीन तोहफ़ा है उनके पास। उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंडिया में गाना भी लॉन्च किया है, यहाँ पर भी अब वो वर्कआउट कर रहे हैं अपनी नई एल्बम पे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आतिफ अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप दोनों को वेलकम करूंगी मेरे शो में। बहुत शुक्रिया। आपने जैसे इतनी खूबसूरती से ये बात कही कि पीटीवी पे आना ऐसे ही में है मेरे लिए जैसे घर वापस आना। तो जब पीटीवी के शो में आती हूँ तो इट्स ऑलवेज मोर स्पेशल, और आपसे तो माशाल्लाह से बहुत अरसे से जान पहचान और दोस्ती है। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। बिल्कुल, और जब हम एक दूसरे को जानते हो और साथ में बड़ा अच्छा वक्त भी गुजारा हो, तो उसके बाद और ज्यादा मजा आता है बात करने में, चिट-चैट करने में। केमिस्ट्री फिर ऐसी डेवलप होती है। वाकई बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा आपके करियर के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह से आपका करियर जो स्टार्ट हुआ, बड़ा आपने छोटी सी एज में जिंगल्स और हमिंग करना और फिल्मों में गाना गाना शुरू किया। तो छोटी सी उम्र में किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिली और क्या आपने सीखा? जी बिल्कुल सीखा है, और मेरे ख्याल से गाना एक ऐसी चीज़ है, म्यूजिक तो हर बच्चे में होती है। हाँ, वो रोता भी सुर में। हाँ, रोता भी सुर में, चाहे उसका एक्सप्रेशन गाने के हिसाब से करे, और या जैसे म्यूजिक की बीट पे बच्चे आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-2.5 साल के, म्यूजिक पे, रिदम पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उठ के हाथ पे हिलाते हैं। लेकिन आपने तो 10 साल की उम्र में जो है वो शुरुआत की, आगाज किया। आई थिंक 3-3.5 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। सो बस गाने का शौक था। पेरेंट्स
موویز پہ بہت جاتے تھے ساتھ مووی تھیٹر میں. اس زمانے میں تو فلمس آپ دیکھنے جاتے تھے, ٹی وی پہ جو گانے دکھائے جاتے تھے ان کو میں یاد کر لیتی تھی, پھر ان کو خود بخود ہی پیرنٹس کے پاس جا کے کہتی تھی کہ سنے میرا گانا. تو وہ دیکھتے ہوئے آئی واز ویری لکی کہ انہوں نے دیکھا کہ ٹیلنٹ ہے اور انہوں نے اس کو انکریج کیا. گھنشام صاحب ایک ڈانسر ہوتے تھے, وہ بھی پی ٹی وی سے منسلک تھے, ان کی ایک اکیڈمی تھی, ادھر میں نے تھوڑا بہت سیکھا. پھر اس کے بعد سہیل رانا صاحب جو اتنا بڑا نام ہے اور اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے, اتنی کنٹریبیوشن ہے ان کی ہماری فلم انڈسٹری میں اینڈ ٹیلی ویژن پہ, اور بچوں کے حوالے سے جتنا کام انہوں نے کیا اب تو کوئی نہیں کر پائے گا وہ, اور خوبصورت کام. بالکل. اور شروعات جب آپ نے پی ٹی وی سے کی تو آپ نے ان کے ساتھ جی وہ ایک پروگرام تھا سارے دوست ہمارے, اس کے لیے جیسے سارے بچے آئے آڈیشن کے لیے, میں بھی گئی, سلیکٹ ہو گئے, اور وہ بڑا مزیدار ٹائم تھا بیکاز وہ بہت ہمیں پیار سے سکھاتے تھے. ریہرسلز ہوتی تھیں تو اس میں جو بچے محنت کرنا چاہتے تھے وہ رہ جاتے تھے, جو سیریس نہیں ہوتے تھے وہ پھر ادھر ادھر ہو جاتے تھے. سو اس طریقے سے پی ٹی وی کے ساتھ, اور جہاں ہم پی ٹی وی کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں تو ہم ماشاءاللہ سے 50th ایئر میں قدم رکھ چکے ہیں, ہماری گولڈن جبلی ایک طرح سے. تو اس بارے میں کیا کہیں گی؟ آپ کا تو بہت پرانا پی ٹی وی کا. اس بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس نے ٹیلی ویژن انڈسٹری کی بنیاد رکھی ہے آبویسلی, اور پی ٹی وی کے اس جگہ سے جو ٹیلنٹ ایمرج ہوا ہے وہ انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہے, اور ہر فیلڈ میں, چاہے وہ میوزک ہو, ایکٹنگ ہو, ہوسٹنگ ہو, کمپوزیشن ہو. اور یہاں کا ماحول جس زمانے میں ہم یہاں کام کرتے تھے تو اتنا وائبرنٹ ہوتا تھا, اور جو انٹریکشن ہوتا, جو آپ سے میں کہہ رہی تھی کہ انٹر ہوتے ہی ریسیپشن ہال میں ہی ایسے بڑے بڑے ستارے دیکھنے کو ملتے تھے سمرا, کہ اٹ واز این ایجوکیشن فار ینگ اسپائرنگ ٹیلنٹ لائک مائی سیلف, کہ آپ ان لوگوں سے بات کر سکیں, ان سے کچھ سیکھ سکیں. تو آئی ایم ویری انڈیٹڈ ٹو پی ٹی وی کے. دیٹس سو گریٹ. اور اگر اسی چیز کو ہم آگے لے کر چلے تو آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ بھی اسی چیز سے ریلیٹ کرتا ہے کہ جو ہماری آج کل کی نوجوان نسل ہے, ظاہر ہے آپ بھی دیکھتی آ رہی ہیں, ایکسپیرینس آپ نے بھی کیا ہوگا, کہ اب وہ منزل پہ پہنچنے کے لیے, اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آ جائیں اور کل ہمارے پاس وہ منزل ہماری مٹھی میں ہو. اس کے لیے شارٹ کٹس دیکھیں ادھر, ہاں میں کچھ کہوں گی. ہماری جو نوجوان نسل ہے اب ویری ٹیلنٹڈ, ویری انٹیلیجنٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے ہر چیز میں. شارٹ کٹس آپ کو شاید کہیں جلدی تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں, لیکن اگر آپ نے دیر پا کوئی کام کرنا ہے کسی بھی فیلڈ میں تب وہ کانسٹنٹ محنت کی ضرورت ہے. لیکن ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے کہ آج کل کے ینگسٹرز بہت انٹرپرائزنگ ہیں, اینڈ آن دا ہول جو ہم پاکستانی قوم ہیں ہم ریئلی بہت انٹیلیجنٹ ہیں, اور ہم ہر چیز پہ دیکھیں کتنے مشکل حالات سے بھی گزر کے ہم ہر چیز کر لیتے ہیں, لیکن ہم اپنی انٹیلیجنس کو صحیح جگہ صحیح وقت پہ استعمال کریں. وہ یہ بات میں کہنا چاہ رہی تھی, آپ نے کہہ لی ہے, بہت اچھی بات ہے. عاطف سے بھی تو پوچھیں. ہاں تو وہی نا, میں ان پہ آتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے ینگ جنریشن سے ان کا تعلق ہے, اور جب ینگ جنریشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو عاطف صحیح بتائیے گا, کبھی آپ نے سوچا کہ بھائی محنت کون کرے, ٹائم کون ویسٹ کرے, شارٹ کٹس لے لو؟ ایک چیز اور عاطف, آپ اگر کچھ اور سوچتے ہیں تو بالکل بتا دیجیے. بالکل ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, ہم آپ بالکل بھی کچھ نہیں کہیں گے. بینگ این آرٹسٹ سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ. ہاں چاہے لوگوں کو پسند آئے یا نہ پسند آئے, صحیح بات ہے, بالکل آپ کی ٹروتھ باہر آنا چاہیے. سچ کڑوا ہوتا ہے پر سچ سچ ہوتا ہے. بالکل بالکل. دیکھیں اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. میڈیا پہلے بہت زیادہ اس کا جو اسکوپ تھا بہت لمیٹڈ تھا, ابھی تھوڑا ایکسپینڈ ہو گیا, اسپیشلی بیکاز آف انٹرنیٹ, بیکاز آف سوشل میڈیا, یوٹیوب. تو اوور نائٹ سکسیس ہوتی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ, مگر آئی تھنک صدف ول ایگری ود می کہ اٹ ٹیکس مے بی 10 years to create a song, but it takes only 3 minutes to sing it. بالکل یہ بات آپ نے صحیح کی ہے. ہاں جی, تو بغیر محنت کے, اور کئی لوگ اس کو کہتے ہیں جی اسٹرگل پیریڈ. I think again Sadaf will second me کہ as long as you're enjoying it, as long as you're loving it, it's not struggle, you're just having a good time. صحیح بات ہے. اور جتنی prodigious talent صدف کا تھا ہے, اور جتنا ایکسپریسو ان کے سانگز ہوتے تھے, اور جتنی ایکسپریسو ان کی آرٹیکولیشن ہوتی تھی ووکلس کے اندر,
for me, I mean, it's an honor to نہیں be تو ہم sitting بات beside تھوڑی her. کریں گے, ہم وہ ساری چیزیں اپنی ابھی سنیں گے, اور وہ لائیو کا تو الگ ہی مزہ ہوتا ہے, اور کبھی صدف کو ہم نے ایسے جانے نہیں دیا. ان کا گانا سننے کا آپ دونوں کا میں انتظار کریں سننے کا. تو ایک مثال بھی میں دوں گی, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں, پھر ہم آگے اپنی گفتگو کو جو ہے جاری کریں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اشرف صاحب, جی آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بالکل جی, اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں ابھی لائق صاحب کے بارے میں آپ نے بھی بتایا ہے اور ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے, تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, کیونکہ ہم لوگوں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے, بہت سینئر تھے, ہم نے بہت ان سے لرن کیا ہے اور سیکھا ہے. اور دوسرا, آج کل آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے سمرا, یہ جن لوگوں کو پی ٹی وی نے انٹروڈیوس کرایا تھا, اور آج کل وہ پی ٹی وی پہ تو نہیں ہے, دوسرے نیوز چینل جو ہے وہاں پہ چلے گئے ہیں, لیکن آپ نے ان کو بلانے کا دوبارہ جو سلسلہ شروع کیا نا, یہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. کیونکہ ان لوگوں کو جن کو پی ٹی وی نے انٹروڈیوس کرایا تھا, اب وہ ان کا دوسرا اپنا وہ گھر ہے, اس لیے اب دوبارہ وہ, میں تو کہوں گا کہ ابھی جیسے آپ نے یہ صدف کو بلایا ہوا ہے, تو ان کو چاہیے کہ اب دوبارہ پی ٹی وی پہ ہی آ جائیں. بس جی, اب یہاں سے ہم ان کو جانے ہی نہیں دیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اور میں ان کی آواز میں ایک چھوٹا سا کوئی آپ گانا بھی اگر سنوا سکے تو وہ بھی میں سننا چاہوں گا. ارے جی ضرور. آج کے موضوع کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ دیکھیں, اب ہمارے جو نوجوان ہیں نا, ان میں ایک رجحان شروع ہو گیا ہے کہ جی محنت کی بجائے ہمیں شارٹ کٹ راستے اختیار کرتے ہیں. حالانکہ شارٹ کٹ سے آپ منزل پہ تو ٹھیک ہے, جیسے آپ پہلے بات بھی کر رہی تھی کہ بندہ پہنچ تو جاتا ہے, لیکن جو اپنی محنت سے لگن سے کام کر کے بندہ پہنچتا ہے تو اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے. بالکل. اور دوسرا سمجھا, ابھی میرے ایک دوست ہیں راؤ محمد ریاض انجم صاحب, یہ بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں. ان میں یہ خوبی ہے کہ یہ شعر خود اشعار لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. میں گزارش کروں گا کہ جی 2 اشعار ان کی زبانی آپ. ٹھیک ہے جی, بالکل آپ 2 سنا دیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ریاض صاحب.